السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جن اور انس کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر کلیئرلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جن اور انسان کی تخلیق، ان کے کریشن کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عبادت کیا ہے؟ کیا یہ صرف نماز، روزہ اور دیگر عبادات اور ریچولز تک محدود ہے، یا اس میں کوئی اور معنی بھی پوشیدہ ہے؟ Is there any other hidden meaning in it؟ غور کرنے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت میں جو عبادت مراد ہے وہ صرف جسمانی عبادات یعنی فزیکل ورشپ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور ریئلائزیشن پر مبنی ہے، یعنی ایسی عبادت جو اللہ کی معرفت اور اس کے ساتھ تعلق اور ریلیشن پر بیسڈ ہو۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے، ان کا ایک قول ہے جس سے ہمیں عبادت کی ڈیپتھ اور اس کے اسپریچول آسپیکٹ سمجھ میں آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مومن کا کلام حکمت ہوتا ہے، اس کی خاموشی غور و فکر ہوتی ہے، اور اس کا دیکھنا عبرت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم ایسی حالت میں ہو، اگر تم ایسے ہو تو تم ہمیشہ عبادت کی حالت میں ہو۔ یہ ایک بہت پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض اس میں بتاتے ہیں کہ ایک مومن ہمیشہ ورشپ کی حالت میں، عبادت کی حالت میں، ان اسٹیٹ آف ورشپ میں ہوتا ہے اگر وہ وائزلی بات کرے، ڈیپلی سوچے اور لائف کے ایکسپیرینس سے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے۔ پھر وہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے، بہت براڈ ہے۔ عبادت صرف اسپیسیفک ایکٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو دل و دماغ میں اللہ کی معرفت اور رضا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کو کھول کر غور فکر کرے، ریفلیکشن وتھ این اوپن مائنڈ، اور اس دنیا اور اپنی لائف کی حقیقت کو ڈسکور کرے، اپنے وجود کا مقصد دریافت کرے۔ معرفت کی بنیاد یہ ہے کہ انسان جان لے کہ وہ کون ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا کریٹر کون ہے، اس کے خالق کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے۔ ہی از دا کریٹر، ہی از دا سسٹینر، ہی از آل نوئنگ۔ اس کے برعکس انسان ہر اعتبار سے محتاج اور کمزور، نیڈی اور ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عطا اور بلیسنگز کا محتاج ہے۔ وہ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا جب تک اللہ اسے نہ دے۔ یہی معرفت انسان کو اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں وہ اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی اور فل ہیوملٹی کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ یہ ریئلائزیشن کہ اللہ قادر مطلق، آل پاورفل ہے اور ہم کمپلیٹلی پاور لیس ہیں، ہمارے دل میں ایک نیا شعور، ایک نیا احساس بیدار کرتا ہے۔ جب انسان اس انڈرسٹینڈنگ کی پیک پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی پرسنالٹی میں ایک امیزنگ ٹرانسفارمیشن آتی ہے۔ وہ اللہ کی قدرت اور اپنی کمزوری کو فلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور یہی انڈرسٹینڈنگ اسے اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ عبادت کے اس کانسیپٹ کو سمجھے بغیر ہم اپنے پرپز آف لائف کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی معرفت کے بغیر ہماری عبادت روح سے خالی ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کی معرفت اور اس کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں تو ہماری عبادت صرف نماز روزہ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ہمارے ہر تھاٹ اور ہر ورڈ اور ہر ایکشن میں ظاہر ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ عبادت کا مطلب صرف
آؤٹر ایکٹس، ظاہری اعمال نہیں ہیں، بلکہ دل میں اللہ کی معرفت کو پیدا کرنا، اس کی قدرت کو ریکوگنائز کرنا اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس کی رضا کے مطابق گزارنا ہے۔ لہذا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد اب آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے بندے بن کر رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اس دنیا میں صرف زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کی تخلیق کا اصل پرپس یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنا خالق، مالک اور رب مان کر، جان کر اس کی اطاعت اور بندگی کرے۔ یہاں بندے بن کر رہنا کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکام، اس کے کمانڈز کے مطابق زندگی گزارے، اس کی رضا اور پلیزر کو اپنی زندگی کا سینٹر بنائے اور اپنے ڈیڈز، ایکشن اور لائف اسٹائل میں اللہ کی مرضی کو پرائرٹی دے۔ یہ بندگی انسان سے ہر وقت اللہ کی طرف ایک اٹریکشن، اس کی معرفت، اس کی محبت اور اس پر کامل بھروسہ، مکمل توکل، کمپلیٹ ریلائنس کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس معرفت اور عبادت کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔